السلام علیکم ففتھ کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ اپنی پڑھائی بھی باقاعدگی سے کر رہے ہوں گے۔ آپ سب بچے اپنی اردو کی کتاب کا پیج نمبر 4 کھولیں گے۔ نعت۔ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو نعت کے مشکل الفاظ معنی اور نعت کی تشریح کروائی تھی، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ نعت شاعری کی ایسی صنف جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اس کو ہم کہتے ہیں نعت۔ اب دیکھیے، ہم نے اس کی ایکسرسائز دیکھنی ہے۔ ایکسرسائز میں ہمارا پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، کہ اس نعت کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ جو ہم نے نعت پڑھی ہے اس کے مطابق ہم نے جو سوال دیے گئے ہیں ان کے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارا، نعت کے شاعر کا نام لکھیے۔ جو شاعر کون ہوتا ہے جس نے یہ نظم لکھی ہے؟ تو جو نعت لکھنے والے ہیں اس نعت کے شاعر کا جو نام ہے وہ ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ نظم نعت کے شاعر کا نام صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے۔ دوسرا سوال ہمارا دیا گیا ہے کہ نعت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو میں نے بتایا ہے، نعت شاعری کی ایسی صنف جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے ہم نعت کہتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال ہے ہمارا، قوماز میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بلند نبیوں میں نام ان کا، ان کو ہم کہتے ہیں واوین، اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، بلند نبیوں میں نام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس بات سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے اعلیٰ و بالا ہیں، اعلیٰ و بالا تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے برتر اور اونچی شان والے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ہمارا اگلا سوال ہے، نعت میں کون کون سے دو مصرے بار بار آئے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے کہ نعت میں کون کون سے دو مصرے بار بار آئے ہیں، تحریر کیجئے۔ اب ہم نے نظم نعت پڑھی تھی نا، اس میں دیکھیں کون کون سے دو مصرے ہیں جو کہ بار بار آئے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے، درود ان پر، سلام ان پر۔ یہ دیکھیے، یہ دو مصرے جو ہیں یہ بار بار آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہوا ایکسرسائز میں؟ کہ نعت میں جو یہی دو مصرے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ بار بار آئے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے، درود ان پر، سلام ان پر، ٹھیک ہے۔ آخری سوال ہے ہمارا، نعت میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے کن چیزوں کے چمکنے کی بات کی ہے؟ تو نعت میں جو شاعر نے بات کی ہے وہ ہے، ایک تو زمین کے ذرے اور آسمان کے تارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے چمک رہے ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، سوال نمبر 2 ہے، درست الفاظ لگا کر مصرے مکمل کیجیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے ہم کوئی اردو کا سبق پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا یہ پہلی لائن ہے، یہ دوسری لائن ہے، لیکن جو نظم ہوتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں یہ شعر کا پہلا مصرع ہے، یہ دوسرا مصرع ہے، یہ تیسرا، اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے یہاں پہ مصرے مکمل کرنے ہیں، ادھر لفظ جو ہے کچھ نہیں دیے گئے، آپ نے دیکھنا ہے کہ مصرے کے حساب سے کون سا لفظ یہاں پہ آئے گا۔ وہ حق کی باتیں گیش والے، ہاں جی، کیا آئے گا یہاں پہ؟ وہ حق کی باتیں بتانے والے۔ اگلا دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ڈیش ہمارے، ادھر کیا آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے، فلک سے اونچا ڈیش ان کا، کیا آئے گا یہاں پہ؟ فلک سے اونچا
मकाम उनका, किनका? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारे हादी खुदा के डैश, हमारे हादी खुदा के प्यारे, उन्हीं की खातिर डैश रहे हैं, यानी कि उन्हीं की खातिर दमक रहे हैं। ये खाली जगह पूरी हो गई, जहाँ यानी मिसरे हमने मुकम्मल किए हैं। आगे देखिए, सवाल नंबर 3 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ मुनासिब अल्फाज दिए हुए हैं, इनकी मुनासबत से आपने अल्फाज है मकाम, हक, रहबर और रहनुमा, नात, ये अल्फाज दिए हुए, ये आपने इधर फिक्स करने। पहली खाली जगह है, जिस नज़म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे डैश कहते हैं। आप सब बच्चों को पता है, जिस नज़म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे हम नात कहते हैं। ठीक है। हमारे दूसरा है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डैश तमाम नबियों से ऊंचा है। तो क्या ऊंचा है? मकाम। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुनासिब अल्फाज, तो यहाँ पे क्या आएगा? मकाम। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे डैश हैं, क्या हैं? हमारे रहबर व रहनुमा हैं, यानी रास्ता दिखाने वाले, रहनुमाई करने वाले, हिदायत देने वाले हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश की बातें बताने वाले हैं। किसकी बातें बताने वाले हैं? हक की बातें, यानी कि सीधी सच्ची बातें बताने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए, आगे देखिए। आगे है सवाल नंबर 4, दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ यानी कि हम मायनी अल्फाज लिखें। प्यारे बच्चों, जो जिन लफ्ज़ों के मायनी एक ही हों, यानी एक जैसे हों, उन्हें हम कहते हैं हम मायनी, या फिर हम उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, जैसे चांद और कमर। ठीक है, ये मैंने आपको मिसाल दी है। इसी तरीके से आपको यहाँ मिसाल दी गई है, जैसे रहबर है, रहबर का मुतरादिफ क्या है? रहनुमा। सही है। उसके बाद देखिए आगे, बुलंद, बुलंद का मुतरादिफ क्या होगा? हाँ, यानी उसका हम मायनी, उसका हम मायनी होगा ऊंचा। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारा फलक, फलक का मुतरादिफ क्या है? हाँ जी, फलक का मुतरादिफ होता है आसमान। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारा मकाम, मकाम का क्या मुतरादिफ है? जगह। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारा चमक, चमक का मुतरादिफ क्या होगा? दमक या फिर रोशनी। सही है, ये हैं अल्फाज मुतरादिफ। आगे चलिए, लुगत की मदद से दर्जल अल्फाज के मायनी लिखिए। ठीक है। हक, हक का मायनी आपको पता है, हक के मायनी होते हैं सच। अगला लफ्ज़ है हमारा हादी, हादी कौन होता है? हिदायत देने वाला। ठीक है, हादी के क्या मायने हैं? हमारे हादी जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हादी हिदायत देने वाला। खातिर, कहते हैं ना मैंने उसकी खातिर ये काम किया, या उनकी खातिर, जैसे नात में हमने पढ़ा है उनकी खातिर दमक रहे हैं या चमक रहे हैं, तो इधर आएगा की वजह, लिए भी आ सकता है, वास्ते भी आ सकता है, फ़िक्रे की मुनासबत के हिसाब से। ठीक है। आगे देखिए, हमारा अगला लफ्ज़ है रहनुमा। रहनुमा के मायने क्या होते हैं? रहबर भी होते हैं और रास्ता दिखाने वाला भी होते हैं। दमकना, दमकना के क्या मायने होते हैं? यानी कि चमकना, दमकना, चमकना। दम, दम के क्या मायने होते हैं? सांस। आगे देखिए, आखिरी सवाल है हमारा, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद आपको मैंने उस दिन भी बताया था बच्चों, जो एक दूसरे के उलट होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्फाज मुतज़ाद। सही है, तो इनको अल्फाज मुतज़ाद भी कहते हैं और हम इनको अल्फाज उलट भी कहते हैं। फिर ये देखिए, अल्फाज दिए हुए खाने में, एक में मुतज़ाद अल्फाज लिखे हुए हैं। अब देखिए आपने अल्फाज मुतज़ाद कैसे बनाने? सीधा, सीधा का मुतज़ाद बताइए मुझे क्या होता है? सीधा का, सीधा का मुतज़ाद क्या बनेगा? उल्टा। सीधा का मुतज़ाद क्या है? उल्टा। उसके बाद देखिए अगला लफ्ज़ है हमारा ऊंचा। क्या लफ्ज़ है हमारा? ऊंचा। ऊंचा के क्या मायने होते हैं? ऊंचा मायने कह सॉरी, मुतज़ाद क्या बनेगा ऊंचा का? नीचा। ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारा ज़मीन। ज़मीन का मुतज़ाद क्या होगा? आसमान। क्या होगा? आसमान। ज़मीन का मुतज़ाद क्या होगा? आसमान।
اس کے بعد آخری لفظ ہے ہمارا رہبر۔ رہبر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ متضاد ہوتے ہیں۔ رہبر کے متضاد ہوتا ہے رہزن، ٹھیک ہے؟ رہبر کا متضاد کیا ہے؟ رہزن۔ یہ ہماری دیکھیے نعت کی جو ایکسرسائز تھی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، اس کی ایکسرسائز بھی تیار کرنی ہے، اس کی تشریح آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنی ہے، مشکل الفاظ، املا، سب کچھ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو دیکھنا ہے اور تیار کرنا ہے۔ اب آپ سن لیجئے اس کا آپ نے ہوم ورک جو کرنا ہے۔ ہوم ورک میں بچوں آپ لوگوں نے اس کے کرنے ہیں یہ جو ایکسرسائز میں نے آپ کو کروائی ہے، جس کے الفاظ مترادف، ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 6 الفاظ متضاد جو ہیں الفاظ الٹ، ٹھیک ہے، مترادف الفاظ اور متضاد الفاظ، یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنی ہوم ورک میں کرنی ہے۔ اور ہوم ورک آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنی ورک شیٹ پہ کرنا ہے، اور آپ نے یہ ہوم ورک جو ہے بہت اچھے سے صاف ستھرا کرنا ہے، نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، اور آپ نے یہ ہوم ورک اپنا سیٹرڈے کو 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک آپ اسکول میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ سبمٹ کروائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ چیک ہو اور آپ کی جو غلطیاں ہوں اس کو بھی آپ کو پتہ چل سکے۔ اگلے لیکچر میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔